الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کلاس چل رہی تھی سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر۔ آج اس کی کلاس نمبر ہے 18۔ تو اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے اکثر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر مدینہ چلے گئے ہیں اور اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں، تو ان میں بڑا غم و علم اور کہرام بپا ہو گیا، اور ایسا ان کو دکھ ہوا اور ایسا رنج ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک عظیم اور حقیقی خطرہ جو ہے وہ مجسم نظر آ رہا تھا، جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کی قیادت اور رہنمائی بھی موجود ہے، اور آپ کی بات میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اور پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنی عظیمت اور کتنی استقامت اور کتنا اللہ کے پیغمبر پر، آپ کے دین پر فدا ہونے کا جذبہ ہے۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جن کے پاس صحابہ کرام گئے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ، ان میں کتنی جنگی صلاحیت موجود ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقل مندوں میں صلح صفائی کے کیسے جذبات ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ تھا، ان کو احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحیرہ احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ کیا کہ ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ جو ہے وہ جلد از جلد پاک کر دیا جائے، اور اس کی دعوت کی روشنی مکمل طور پر مٹا دی جائے۔ ان میں جو قریش کے بڑے بڑے جو نمائندے تھے وہ شامل ہوئے۔ ابو جہل بن ہشام تھا، جبیر بن مطعم تھے، شیبہ تھے، نضر بن حارث تھا، ابو البختری تھا، اور امیہ بن خلف، اس طرح کے لوگ تھے سب قبائل کے۔ تو یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ کیا کیا جائے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ کسی اونٹ پر بٹھا کے جو ہے نا اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، وہ جہاں مرضی جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ہماری جان چھوڑے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، وہ جدھر بھی جائے گا تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، تم دیکھتے نہیں اس کی کتنی جو ہے وہ اس کے اندر قوت تاثیر ہے، تو پھر تم پر وہ چڑھائی کر دیں گے، تم مکے سے نکال دیں گے۔ تو دوسرے بندے نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی مکان میں قید کر دیتے ہیں، تو خود ہی ادھر جو ہے وہ مار کھپ جائے گا۔ تو جو ان میں سے ایک شیطان تھا، اس نے کہا نہیں، تو یہ بھی رائے مناسب نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو اس کی خبر بند دروازوں سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی۔ پھر وہ یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کہ اس کے ساتھی تم سے لڑیں۔ تو اب جو ہے نا وہ لوگ غور و فکر کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ آخر کار جو ہے ابو جہل بن ہشام
اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اب میری رائے سنو۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تلوار دے دیں۔ اس کے بعد سب کے سب محمد کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبیلوں میں بکھر جائے گا، اور بنو عبد مناف جو محمد کے یہ خاندان کے لوگ ہیں قبیلے کے، اب یہ بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ تو نہیں کر سکیں گے محمد کے لیے، لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت قتل کی ادا کر دیں گے۔ تو شیطان جو بڑا تھا شیخ نجدی، اس نے کہا اس نے بہت اچھی بات کی ہے، تم جو ایسا ہی کرو۔ تو جب یہ نبی علیہ السلام کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں یہاں آپ سوتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد اللہ کے پیارے نبی ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ تو دوپہر وقت نبی علیہ السلام وہاں پر گئے تو ان سے بات کی کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے اور میں نے جانا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ بات سن کے ابو بکر رونے لگ گئے۔ سیدہ عائشہ جو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں اس وقت، وہ بھی پاس ہی بیٹھی تھیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم ابو بکر رو رہے ہیں، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص کسی پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے روئے، کبھی کبھی انسان خوشی کی وجہ سے بھی رونے لگ جاتا ہے۔ تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو ادھر جو ہیں قریش کے جو ظالم مجرم تھے، انہوں نے اپنا سارا دن مکے کی دارالندوہ میں جو ہے نا وہ یہ اسی طرح کیا کہ جو ہے نا وہ کس طرح محمد کو قتل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ہم یہ ناپاک سازش کو کامیاب کر کے رہیں گے۔ تو ابو بکر اتنا یقین تھا کہ ابو جہل نے بڑے ہی غرور اور تکبر کے ساتھ مذاق کے انداز میں کہا کہ دیکھو محمد کہتا ہے کہ تم اگر اس کے دین میں داخل ہو جاؤ گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے۔ اب دیکھ لو اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے محمد۔ تو بہرحال وہ سازش کو اپنا جو ہے نا مکمل کرنے کے لیے آدھی رات کے وقت کا بعد کا وقت مقرر تھا، تو وہ لوگ جاگ رہے تھے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بیٹھا ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا،
اور اللہ سب سے بہتر تدبیر والا ہے، داؤ والا ہے۔ تو قریش کے لوگ جو ہیں پھر وہ آ گئے وہ نبی علیہ السلام کے گھر کے پاس۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہی چادر لے کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد پیارے نبی بعد تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ہر مشرک کے جو ہے نا سر پر مٹی پہنچ گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ابوبکر کے پاس آئے، پھر ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع جو غار ثور ہے، تقریباً 4 کلومیٹر ہے مکے سے، تو وہاں پر جو ہے نا غار ثور میں جا کے اللہ کے پیغمبر وہاں ٹھہرے۔ تو اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ غار سے غار تک پہنچے۔ تو لیکن قریش جو ہیں وہ ادھر ہی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا نبی علیہ السلام نکل آئے۔ باقی آگے کا واقعہ کیا ہوا، پھر قریش نے کیا کیا، اللہ کے پیغمبر غار میں کتنی دیر ٹھہرے رہے، وہاں سے کیسے نکلے، کب نکلے، انشاءاللہ یہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان پاک بعد لوگوں نے اسلام کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنی تگ و دو کی، اور کتنی جو ہے نا وہ انہوں نے پریشانیاں اٹھائیں صرف دین کی خاطر، کہ دین سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی بھی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔